میں نے ایک چیز اس رمضان نوٹس کی اور بہت مجھے عجیب بھی لگا کہ جیسے آپ نے کہا نا کراچی میں لائٹس رات تک بازار کھلے، لیکن عوام اتنی باہر نہیں تھی، لوگ شاپس کھلی نہیں ہیں، عوام تھوڑی کم تھی اس دفعہ. میں اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہی تھی تو ہم یہی نوٹ کر رہے تھے، میں نے کہا اس دفعہ وہ رونق تھی نہیں، جیسے شاید اکنامکلی بھی ہم تھوڑے سے بہت کرنچ میں ہیں. آئی کڈ یو ناٹ، مجھے یاد ہے کہ کچھ سالوں پہلے تک مجھے یاد ہے کہ 10 رمضان کا ویٹ کرتے تھے لوگ کہ 10 رمضان ہوگی اور 11ویں سے بازار کھل جانے، اور پھر جو رونق لگی ہوتی تھی ہر جگہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ انجوائے کر رہے ہیں. بات سر یہ ہے نا کہ اب مہنگائی نے واقعی کمر توڑ دی ہے، ہر کسی پہ اس کا اثر پڑا ہے، بالکل صرف ہم ہی لوگوں پہ نہیں، مطلب ہر کسی پہ. ایسا ہی امیر سے امیر، غریب سے غریب. سوچے غریبوں کا کیا حال ہوگا. لوگ جہاں پہ کتنے کپڑے بنتے تھے اب وہاں پہ 1-2 بن جائیں تو بڑی بات. صحیح بات. اچھا ہم نے ذرا ایسے بھی انجوائے کیا کہ ہمارے سیٹ پہ ہم سب بڑا انجوائے کرتے تھے کہ سب مل کے چیزیں بنا رہے ہوتے تھے. ماشاءاللہ. منزہ عارف تھی ہمارے ساتھ، تو وہ جی انہوں نے ایک دن ہمیں بڑے مزے کے پکوڑے بنا کے کھلائے، پھر ایک دن انہوں نے حلوہ بنایا سیٹ پہ. میں فروٹ چاٹ سر بناتی ہوں کیونکہ میں کسی کے ہاتھ کی فروٹ چاٹ نہیں کھاتی، تو پھر میں فروٹ چاٹ بناتی ہوں. تو ایک طرح سے ہم نے سیٹ پہ بڑا انجوائے کیا، جو ہمیں 15 دن ہم نے کام کیا تو اس میں ہم نے بڑا انجوائے کیا. اور یہی ہوتا ہے کہ ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے، آپ نے رمضان کو انجوائے کرنا ہوتا ہے. لوگ رمضانوں میں نا تھوڑے وہ بھی ہو جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے رمضان بھی فیسٹیوٹی ہے. اچھا عید کے دنوں کی کیسے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ اب پہلے دن کیا کرنا ہے، دوسرے دن کیا کرنا ہے، کیسے پلان کیا ہوتا ہے؟ اچھا گوئنگ بیک ٹو واٹ یو آسکڈ بفور دا بریک، بچپنے کی عید. بچپنے کی، کیونکہ میں نے اس کا آنسر نہیں کیا تھا، آئی واز ویٹنگ فار مائی ٹرن. اوہ پلیز. بچپنے والی عید جو ہوتی تھی نا آمنہ، آئی کین نیور فرگیٹ اٹ. اور وہ انفارچونیٹلی اب ویسی رہی نہیں، کیونکہ آئی ایم دا ینگسٹ ان مائی فیملی، ان مائی خاندان آلسو. تو اب کیونکہ سب ڈسپرس آف ہو گئے ہیں، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی انگلینڈ چلا گیا، کوئی دبئی رہ رہا ہے. ورنہ مجھے یاد ہے کہ ہماری عید صبح جو ہے دوپہر کا جو ہے کھانا ہوتا تھا نانی کے یہاں، اور رات کا کھانا ہوتا تھا تایا کے گھر، اور اس میں دونوں سائڈس پورا خاندان ہوتا تھا. اینڈ وین آئی سے پورا خاندان، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 50 to 60 people بالکل ایچ پلیس. تو وہ جو رونق تھی نا آمنہ، اینڈ انفارچونیٹلی وہ ہمارے بچے بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں، کیونکہ اب فیملیز اتنے سب لوگ باہر چلے گئے. اب جیسے وی آر 5 sisters ماشاء اللہ، لیکن سب باہر رہتی ہیں. تو میری حالانکہ بہت نیسز ہیں، نیفیو ہیں، بٹ میری بیٹی کا ان سے اتنا انٹریکشن نہیں ہے کیونکہ وہ سب باہر رہتے ہیں. تو وہ والی بات نہیں رہی ہے اب عید کی. لیکن obviously عید ہے، انجوائے کرتے ہیں ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی. تو میری جب امی آئی سیٹ کے ٹریول کر رہی ہیں، ورنہ کوشش یہ امی کی ہوتی ہے کہ اب امی اپنے گھر میں کر لیں. اچھا. تو وہ جو میرے کچھ کزنز ہیں جو یہاں پہ ہیں، پھر میری بہن ہے، پھر ان کی بیٹی ہے جس کی شادی ہو گئی ہے، تو ہم جو تھوڑے بہت لوگ ہیں ہم لوگ وہی گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں. کتنی اچھی اور پھر ڈنر کر لیتے ہیں. اس کے بعد اسی طریقے سے ایک ہماری کزن ہے، ان کے گھر ہو جاتا ہے سیکنڈ ڈے. تو کچھ نہ کچھ ہم 3 دن کوشش یہ کرتے ہیں کہ تینوں دن کی کوئی نہ کوئی رونق ضرور ہم لگائیں. بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی ایسی چاہیے جب آپ کی فیملی ہو. یہی موقع ہوتے ہیں، یہ اوکیزن ہوتے ہیں جو ہم نے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے جو ڈومیسٹک سٹاف ہے، جو ہمارے ہیلپرز ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو بھی اتنا ہی موقع دینا چاہیے عید منانے کا. میں نے بہت سے جگہوں پہ دیکھا کہ لوگ ایسا سیلفش بیہیویئر ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمارے گھر اب سب آ رہے ہیں تو جی وہ بھی کہیں نہ جائیں. کوشش کریں کہ آپ ان کو بھی اسی طرح عید ان کے ساتھ بھی منائیں اور ان کو بھی پورا تیاریاں کروائیں، سب کچھ کرائیں کہ جتنا آپ اپنے لیے لے رہے ہیں چیزیں اتنے ہی مطابق ان کی اپنی حیثیت کے مطابق ان کو بھی وہ چیزیں فراہم کریں.